اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ تعالی علیہا تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اور اسی طرح شہداء کویت کے اندر جو گزشتہ روز تکفیریوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور ایک کثیر تعداد مومنین نے شہادت پائی ہے، جامع مسجد امام صادق میں کویت شہر کے اندر ان کی شہادت بھی ان کے سوگوار خاندانوں کو تسلیت عرض ہے، اور تمام پیروان امامت و ولایت کو۔ ان شبہ ماہ رمضان میں موضوع گفتگو ہمارا سنن الہی ہیں، وہ قوانین و ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے کچھ ضابطے و قوانین ہیں جنہیں اپنا کر انسان فلاح پاتا ہے اور جنہیں اپنا کر نجات پاتا ہے، اور کچھ راہیں ایسی بتائی ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں اور باعث ہلاکت انسان ہیں۔ ہر دو کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ ان راہوں پہ چلنے سے ہلاک ہوتا ہے انسان خسارے میں، اور دوسری راہوں پر چلنے سے نجات تک پہنچتا ہے۔ سنن الہی میں سے ایک سنت فلاحت ہے، فلاح، کہ انسان کی نجات کا قانون فلاح ہے و فلاحت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا نظام ہدایت انسان قائم کرے، اسے آغاز سے بیچ کے مرحلے سے شروع کرے، اس کے لیے میدان ہموار کرے، اس کی راہوں سے رکاوٹیں دور کرے، اس کی پرورش کرے، پروان چڑھائے، اور پھر اس کی نگہداشت کرے، اور محصول کی صورت میں نظام الہی و نظام ہدایت خدا قائم کرے۔ یہ فلاح ہے، وہ قانون فلاح ہے۔ اس قانون فلاح کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قانون کے مطابق ہدایت الہی کا آغاز کیا مکہ کے اندر، اسے پھیلایا، اور نتیجتاً اس سے محصول تیار کیا، حاصل کیا۔ حکومت الہی، دولت کریمہ مدینہ منورہ کے اندر، اور لوگ جہالت و ضلالت سے نکل کر ہدایت کے سائے میں آئے۔ پہلا مرحلہ حضور نے اس
قانون کا، فلاحت کا یا فلاح مومنین کا مکہ سے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے، مامور ہوئے کہ لوگوں کو اس ضلالت سے نکالیں۔ قرآن کریم نے اس زمانے کے لوگوں کی موجودہ حالت کا عنوان ضلالت رکھا ہے، سرگردانی، گمراہی، جہالت اور حماقت۔ اس مرحلے سے نکال کے انہیں مفلحون تک پہنچانا ہے، اور جتنی تفصیل مفلحون کی ذکر ہوئی ہے قرآن میں، ان سارے مراحل سے ان جہلا کو گزارنا ہے۔ ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے وہ سارے مراحل طے کروانے ہیں۔ آغاز، پہلا مرحلہ میدان ہموار کرنا، لوگوں کی ذہنی میدان، قلبی میدان، فکری میدان ہموار کرنا، اور پھر اس کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کرنا۔ چونکہ تبدیلی لانا تھی، ضلالت و جہالت سے نکالنا مقصود تھا، رسول اللہ نے عوام پسند کام کوئی بھی نہیں کیے، بلکہ ہر وہ کام کیا جو مزید دشمنی کا باعث بنا۔ عوامی حمایت کے لیے وہاں موجودہ معاشرتی مسائل انہیں اپنا شعار نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ مثلا لوگوں کی رفاہ کے لیے قیام کرتے ہیں، لوگ فقیر ہیں، لوگ مسکین ہیں، لوگ محروم ہیں، لوگ نادار ہیں، ان ناداروں کی خدمت کے لیے خدمت رسانی و خدمت خلق سے کام شروع نہیں کیا، بلکہ پہلا پیغام ہی آ کر اللہ تعالیٰ کا اصلی بندگی خدا، عبادت خدا، اعتقاد و ایمان خدائے وحدہ لا شریک پر، لوگوں کو شرک سے نکالنا، کفر سے نکالنا، آلودگی سے نکالنے کے لیے پہلا جملہ ان کے سامنے یہ رکھا کہ آپ سب مخلوق ہو خدائے وحدہ لا شریک کی، اور آپ سب بندگی کرو اللہ وحدہ لا شریک کی، ایک خدا، یکتا خدا، اور اس کے علاوہ کوئی اور رب و معبود نہیں ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرو اور باقی تمام معبودوں کا انکار کرو، انہیں ترک کرو۔ یہ آغاز دعوت رسول اللہ ہے، اور اسی سے دشمنیاں پھوٹ پڑیں رسول اللہ کے مقابلے میں شدت کے ساتھ۔ اس مرحلے میں جہاں رسول اللہ کا ایک سخت امتحان ہے و ابتلا ہے، وہاں لوگوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے، کہ انہیں جاہلیت میں غرق لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ یہ پیغام ایک دوسرے کی زبان سے عام ہوا، ایک سے دوسرے کو پتہ چلا، دوسرے کے تیسرے کو پتہ چلا۔ رسول اللہ بھی کھل مکھلا ہر ایک سے ملاقات میں فرداً انہیں دعوت حق دیتے، اور بسا اوقات کعبہ کے گرد یا کسی اور مقام پر اجتماع ہوتا، اس اجتماع کو بھی خطاب کرتے، سرکردہ لوگوں کو الگ بلاتے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو الگ بلاتے، ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر، استفادہ کر کے اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے، اور روز بروز دشمنیوں میں اضافہ ہوتا گیا، مخالفین میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے پہلے یہ لوگ دشمن نہیں تھے، بلکہ مسالمت کی زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق تھے ان کے، احترام کرتے تھے رسول اللہ کا، جب تک رسول اللہ نے دعوی رسالت نہیں کیا اور پیغام توحید
کھول کے ان کے سامنے نہیں پیش کیا۔ اس وقت تک یہ سب رسول اللہ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، سماجی تعلقات، برادری کے تعلقات۔ قریش کے سردار و بڑے سب رسول اللہ کے قریب تھے، بنو ہاشم قریب تھے، دوسرے قبائل اس وقت کی تہذیب کے اصولوں کے مطابق ان کے تعلقات تھے۔ لیکن جب رسول اللہ نے یہ پیغام عام کیا، شدید ترین دشمنی رسول اللہ کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس مرحلے میں کہ جب پیغمبر خدا بالکل تنہا ہیں اپنے پیغام میں، اپنے نظریے میں بالکل تنہا ہیں، کوئی دوسرا ایسا ساتھی نہیں ہے جو نظریاتی طور پر رسول اللہ کے ساتھ ہو، حامی ہو۔ ایسے میں پہلی ہستی، پہلی خاتون، پہلی شخصیت جس نے رسول اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا اور قبول کیا، تشخیص دیا اس پیغام کو، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ یہ سبقت اس ہستی کو نصیب ہوئی کہ الہی دعوت پر اور الہی نظام کی دعوت پر اور فلاح کے ضابطے میں پہلا قدم اس بی بی نے اٹھایا، اس ہستی نے اٹھایا۔ یہ ان کی اعلیٰ بصیرتی کی علامت تھی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ غیر معمولی بصیرت کی مالک تھیں اور بہت ہی اعلیٰ ظرف شخصیت کی مالک تھیں حضرت خدیجہ۔ بصیرت ان کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین کے اندر ہے کہ جب ازواج رسول اللہ میں سے رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین عائشہ، انہوں نے برا مانا، رسول اللہ نے جب حضرت خدیجہ کی تعریفیں کی، ہر روز کرتے تھے، ہر مناسبت سے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ تذکرہ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ اور جب کوئی قربانی ہوتی یا صدقہ ہوتا یا کوئی کھانے کا اہتمام ہوتا عام مومنوں کے لیے، تو رسول اللہ سب سے پہلے اس قربانی کا یا انفاق کا ایک حصہ الگ کر کے حضرت خدیجہ کے قریبیوں کو روانہ کرتے، بھیجتے کہ یہ فلاں خاندان میں دو، کہ وہ خاندان حضرت خدیجہ کے قریبیوں میں سے ہے یا وہ خاتون حضرت خدیجہ کے ساتھ تعلقات رکھنے والی خواتین میں سے ہے، انہیں ترجیح دیتے تھے جن کا حضرت خدیجہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ بعد میں اپنے صحابہ کو صدقہ دیتے یا قربانی دیتے یا کوئی اور چیز، اس میں سے حصہ بعد میں ان کو دیتے، پہلے حضرت خدیجہ کے حلقہ قرابت و حلقہ ارادت کو پہلے وہ شے پہنچاتے۔ اس پر حضرت عائشہ بہت برہم ہوئیں۔ یہ روایت سنی کتابوں کے اندر بھی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے، دونوں میں ہے یہ روایت، اور ملتی جلتے مضمون ہے اس کے اندر کہ زوجہ رسول حضرت عائشہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت برا لگتا تھا رسول اللہ کی زبان سے خدیجہ کا نام سن کر، حسد پیدا ہوتا تھا میرے اندر، زنانہ حسد، اور برہم ہو جاتی تھیں عموماً، اور کئی دفعہ ایسے جملے ان کی زبان سے گستاخی کے بھی نکل جاتے تھے۔ یہ خود روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے یہی کام کیا کہ صدقے کا ایک حصہ اٹھا کے جب بھیجا تو پوچھا یہ کس کے لیے ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اصدقاء خدیجہ کے لیے ہے، یہ حضرت خدیجہ کے تعلقاتیوں کے لیے یا قریبیوں کے لیے ہے یہ حصہ۔ تو اس پہ بہت برہم ہو گئیں، برہم ہو کر تو کہنے لگیں کہ آپ کب تک اس عجوزہ، اس بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے؟
تو کیا خدا نے آپ کو جوان بیوی نہیں دی، خوبصورت بیوی نہیں دی؟ اپنے بارے میں انہوں نے کہا، چونکہ یہ سب سے کم سن زوجہ تھی رسول اللہ کی، اور باقی جتنی ازواج رسول اللہ تھیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ یا بیوائیں تھیں یا مطلقہ تھیں، یعنی پہلے ان کی شادیاں کسی اور سے ہوئی تھیں، ان کے شوہروں کی وفات ہوئی یا جدائی ہوئی ان سے، تو پھر حلقہ ازدواج رسول اللہ میں آئیں۔ رسول اللہ کے ازواج میں سے جو باقرہ و کنواری خاتون تھیں وہ حضرت عائشہ تھیں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت یاد دلائی کہ جب میرے جیسی زوجہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اس بڑھیا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر خود ہی نقل کرتی ہیں کہ میرا یہ جملہ سن کر رسول اللہ کو بہت غضب آیا، شدید، اتنا غضب آیا کہ اس غضب سے رسول اللہ کے ماتھے پہ بال جو تھے وہ شدت سے ہلنے لگے۔ یہ علامت بھی زوجہ رسول بیان کرتی ہیں کہ میرے بات سے، میرے جملے سے رسول اللہ کو اتنا غصہ آیا، غضب آیا کہ ان کے سر کے بال یا ماتھے کے بال ہلنے لگے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی ایسا رد عمل رسول اللہ نے دکھایا جسمانی طور پر بھی، جیسے انسان ناگہاً غضب میں، غصے میں آتا ہے، سر اٹھاتا ہے اوپر، تو رسول اللہ کے بال ہلے۔ اب کس طرح سے ہلے وہ تفصیل نہیں، لیکن یہ علامت زوجہ رسول ذکر کرتی ہیں اور تعجب کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں جواب دیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا ہے؟ اس وقت چند جملے، 4 یا 5 جملے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے متعلق بیان کیے اور وہ روایت انہوں نے نقل کی اس ایک موقع پر۔ اس کے علاوہ بھی ایسے مواقع پر ازواج رسول کے سامنے حضرت خدیجہ کے تذکرے کے آنے پر ازواج کا رد عمل مناسب نہیں ہوتا تھا، اور رسول اللہ انہیں حضرت خدیجہ کی شخصیت کا کوئی ایک آدھ پہلو بیان فرماتے تھے۔ اس روایت کے مطابق جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، تقریباً اکثر کتب روائی میں موجود ہے، یہ روایت زوجہ رسول حضرت عائشہ سے ہی منقول ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کھلے عام خدیجہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا۔ شدت جب میں نے دیکھی رسول اللہ کی تو مجھے محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ بہت برا مانتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو بہت شدید برا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ دن میں نے دیکھا تو میں عہد کیا کہ اب اس کے بعد میں کبھی بھی خدیجہ کی، حضرت تو نہیں کہا، خدیجہ کی میں برائی نہیں کروں گی، کبھی بھی کھل مکھلا نہیں کروں گی، یہ اس روایت کے مطابق۔ اس روایت میں رسول اللہ نے پہلا نقطہ حضرت خدیجہ کے متعلق یہ فرمایا کہ جب میں نے اللہ کا پیغام مکہ میں عام کیا تو جملہ عام ہے، فرمایا کہ جب ناس لوگوں نے، سب لوگوں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے اس پیغام کو قبول کیا۔ یہ پہلی برتری ہے حضرت خدیجہ کی بصیرت کی۔ حضرت خدیجہ نے بحیثیت زوجہ یہ پیغام قبول نہیں کیا، چونکہ قرآن میں ہے بہت سارے نبیوں کی ازواج وہ زوجیت تھیں لیکن نبیوں کے تابع نہیں تھیں، نبی کا پیغام نہیں مانتی تھیں، قبول نہیں کرتی تھیں، جیسے زوجہ نوح حضرت نوح کے مسلک پہ نہیں تھیں، زوجہ لوط حضرت لوط کی فرمان بردار نہیں تھیں۔ اسی طرح بعض نبیوں کی ازواج کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ازواج اپنے شوہروں کے ساتھ نظریاتی طور پر متفق نہیں تھیں۔ حضرت خدیجہ بالخصوص ایک عام خاتون نہیں تھی جو دیکھا دیکھی، چشمہ چشمی کوئی قدم اٹھائیں، پہلے سے ایسی شخصیت تھی ان کی۔
عموماً عام لوگ مرد بھی دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت کسی طرف چل پڑتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں جہاں دوسری عورتیں جا رہی ہیں وہاں یہ بھی جانا شروع کر دیتی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ فلانی جا رہی ہے وہاں پر۔ کم بصیرت رکھتی ہیں، سوجھ بوجھ کم رکھتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا رسول اللہ سے ازدواج سے پہلے ہی معروف تھیں تدبیر میں اور فکر میں، ایک محترم شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھیں مکہ کے معاشرے میں یا اپنے خاندان کے اندر۔ جب رسول اللہ کا پیغام آیا تو تقلیداً قبول نہیں کیا، تقلید شوہر کے طور پر کہ زوجہ تابع زوج ہو، جو شوہر کرے، جو میاں کرے بیوی نے بھی وہی کرنا ہے۔ یہ بصیرت نہیں ہوتی کہ جو شوہر کرے بیوی نے وہی کرنا ہے۔ شوہر غلط کام کرے بیوی بھی غلط کام شروع کر دیتی ہے، شوہر نعوذ باللہ شرک کرے بیوی شرک شروع کر دیتی ہے، شوہر گناہ کرے بیوی گناہ شروع کر دیتی ہے، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے بیویاں شوہروں کے تابع ہوتی ہیں ایسے معاشروں میں جہاں مرد سالاری ہے، یعنی مرد کا تسلط ہے، مردوں کا فرمان چلتا ہے۔ کچھ معاشرے قومی قبیلے یا زمانے ایسے ہیں جہاں عورتوں کا فرمان چلتا ہے، شوہر بیویوں کے تابع ہیں، جیسے آج کل زیادہ یا بعض خاندانوں کے اندر مرد بیویوں کے تابع ہیں، جدھر بیویاں جائیں مرد وہاں جاتے ہیں۔ کئی خاندان ایسے ہیں جہاں پر مردوں کے اپنے خاندان سے تعلقات کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی کے خاندان سے سارے تعلقات ہیں، اور بچوں کو چچا اور دادا کا نام بھی نہیں آتا، صرف ماموں کا اور نانے کا نام آتا ہے، چونکہ گھر میں عورت کی حکمرانی ہے اور مرد کو حتیٰ اتنا حق نہیں دیتی کہ وہ اپنے خاندان سے تعلق بھی رکھے۔ یہ زن سالار معاشرے ہیں، زن سالاری ہے جہاں پر عورت کا فرمان چلتا ہے۔ بعض جگہ الٹ ہے، قبائلیوں میں عموماً مرد سالاری ہوتی ہے، مرد کا فرمان چلتا ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور عورت کو اتباع کرنا پڑتی ہے، تابع ہونا پڑتا ہے، جدھر مرد جائے ادھر اس نے جانا ہے۔ کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جہاں اس خاندان کے بچوں کو اپنے نانا اور ماموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، اور صرف اپنے والد کے خاندان کا پتہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ خوب مرد پسند نہیں کرتا کہ عورت کا خاندان ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ خوب بعض جگہ اعتدال ہے، دونوں خاندان یا برادری آپس میں معتدل رابطے میں رہتے ہیں۔ اس وقت قبائلی معاشرہ تھا، عرب کا قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشروں میں عورت کی حیثیت انسانوں والی بھی نہیں ہوتی، اور عرب معاشرے میں ایسے تھی، آج بھی قبائلیوں میں عورت کو انسانی درجہ حاصل نہیں ہے، مال و منال اور مویشیوں میں شامل کرتے ہیں عورتوں کو۔ مکہ میں اسی طرح سے ہوتا تھا، جب ایک مرد مر جاتا تھا تو اس کے جتنے مال مویشی ہوتے تھے وہ وراثت میں بیٹے کو ملتے تھے، ساتھ والد کی بیویاں بھی اس کو وراثت میں ملکیت کے طور پر بیٹے کو مل جاتی تھیں۔ اس قسم کا معاشرہ تھا کہ عورت کو انسانی درجہ بھی نہیں دیتے تھے، مقام بشری بھی اس کے لیے قائل نہیں تھے، اسے مال مویشیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اس قبائلی معاشرے کے اندر جہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، یہ بزرگوار خاتون باشخصیت تھیں، سوجھ بوجھ کی مالک تھیں اور با تدبیر ان کی اپنی معاشی زندگی سے نظر آ جاتی ہے کہ یہ مالدار تھیں اور خود تجارت کرتی تھیں، کاروبار کی نظارت خود کرتی تھیں، اپنا کاروبار جو مال اموال ان کے پاس تھا یا وراثت میں اپنے والد سے تھا، یا بعضوں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ چونکہ پہلے ان کی ازدواج ہوئی تھی، سابقہ شوہر کی وراثت میں ان کو مال ملا تھا اور اس کی انہوں نے نظارت کی، مدیریت کی، اور اس مدیریت سے اس مال کو بڑھایا اور ایک اپنا نام بنایا وہاں قبائلی تجارت کے اندر۔ آج کل کی تجارت میں عورت اور مرد دونوں کو موقع مل سکتا ہے،
الیکٹرانک تجارت ہے، سائنٹیفک تجارت ہے اور ایک متمدن تجارت ہے۔ قبائلیوں میں تجارت ایسے نہیں ہوتی۔ قبائلیوں میں تجارت بہت عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے، لین دین کے اصول قبائلیوں کے اپنے الگ ہوتے ہیں۔ وہاں مرد کے لیے بھی تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ عورت تاجر بھی بنے اور تجارت میں ایک مقام بھی پائے۔ یہ ان کی تدبیر کی نشانی ہے کہ ایک بات تدبیر خاتون تھی وہ، رسول اللہ سے ازدواج سے پہلے۔ رسول اللہ سے ازدواج کے بعد سب سے پہلے تشخیص دیا پیغام رسول اللہ کو، مطالعہ کیا، سنا، اس کو غور سے سنا، اور جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مبعوث بے رسالت ہوں، مبعوث بے وحی ہوں، مبعوث بے نبوت ہوں، تو جناب خدیجہ نے تصدیق کی، اور رسول اللہ کو عمر بھر یہ پہلا ساتھ و پہلا ساتھی یاد رہا۔ اور بہت اہم ہے کہ جب پیغام سننے والا کوئی بھی نہ ہو، ماننے والا کوئی بھی نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، اور وہاں پر یہ ہستی آئے اور رسول اللہ کا ساتھ دے، یہ ایک جملہ رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو بیان کیا کہ رسول اللہ لاڈ کے طور پر اپنی زوجہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ ان کو لاڈ کے طور پر، یعنی ایک اپنائیت کے طور پر حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ یعنی سرخ رنگ والی یا سرخ چہرے والی یا سرخ بالوں والی یا جو بھی کہیں، لیکن یہ رسول اللہ کا انہیں عائشہ کہہ کر بسا اوقات غصے میں ہوتے تھے تو عائشہ کہتے تھے، غضب سے عائشہ کہتے تھے، لیکن جب غصے میں نہیں ہوتے تھے رسول اللہ، کوئی وہ حرکت ایسی نہیں کرتی تھی جن سے رسول اللہ کو غضب آ جائے، تو پھر انہیں حمیرہ کہتے تھے جہاں غصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ زوجہ رسول اللہ کی جن کے ساتھ زیادہ وقت رسول اللہ کا بسر ہوا ہجرت کے بعد بالخصوص، انہوں نے نقل کیا ہے کہ میرے سامنے رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کی برائی کو سخت غضبناک ہوئے، برا مانا اور ڈانٹا مجھے، اور میں نے وہ ڈانٹ سن کر عہد کیا کہ اب خدیجہ کی برائی نہیں کروں گی، اور پہلا جملہ یہ کہا کہ جب میں نے پیغام خدا، پیغام دین لوگوں کو پہنچایا، رسالت اپنی پیش کی، کسی نے بھی نہیں سنا اور خدیجہ نے سنا۔ یہ حضرت خدیجہ کی اعلیٰ بصیرت کی علامت تھی۔ تمام مراحل میں اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ رہیں۔ دوسرا جملہ رسول اللہ کا یہ تھا، اپنی زوجہ کو یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے خدیجہ کیا تھیں، کہ ایک تو قبول کیا پیغام خدا، دوسرا یہ نہیں کہ قبول کر کے پھر گھر میں رہیں گھریلو خاتون کے طور پر، بلکہ شریک تبلیغ دین ہوئیں، شریک رسالت ہوئیں، شریک نبوت ہوئیں، اور اس پیغام کو عام کرنے میں قدم بے قدم رسول اللہ کے ساتھ رہیں، ہر قدم پر حامی رہیں، ہمراہ رہیں، مددگار رہیں رسول اللہ کی، نصرت کی رسول اللہ کی، مدد کی رسول اللہ کی۔ اور تیسرا جملہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے جب لوگ بات نہیں سنتے تھے اور قبول نہیں کرتے تھے، اس وقت حضرت خدیجہ نے قبول بھی کیا، مانا بھی، اور تبلیغ میں ساتھ بھی دیا، پھر اپنا سارا مال راہ خدا میں حضرت خدیجہ نے خرچ کیا، دین سے کمایا نہیں، رسول اللہ کی صحبت سے حضرت خدیجہ نے کمایا نہیں بلکہ خرچ کیا، جو کچھ تھا خرچ کیا، سب کچھ۔ سختیوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہیں، جتنا عرصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ بعثت کے بعد وقت گزرا وہ سارا سختیوں کا وقت تھا۔ رسول اللہ سے عمر بھی زیادہ تھی حضرت خدیجہ کی، معروف مشہور روایات کے مطابق ازدواج کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، بعد کے وقت
65 سال تھی، 65 سال کی عمر میں وفات ہوئی ان کی، اور سخت ماحول میں، سخت حالات کے اندر، اس طرح سے کہ وفات کے وقت مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، شیب ابی طالب میں محاصرے کی اور پابندی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ کی عظمت و مقام ہے جس کے معترف رسول اللہ ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ آخر عمر تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے، ازواج کے سامنے تذکرہ کرتے، اصحاب کے سامنے تذکرہ کرتے، اور لوگوں کو متوجہ کرتے حضرت خدیجہ کے اس عمل کی طرف۔ اس وجہ سے حضرت خدیجہ ایک اسوہ ہیں، نمونہ ہیں عمل کا، دینی کردار اور دینی شخصیت کے لیے ایک رہنما اسوہ ہیں کہ ہدایت کا عمل جب رسول اللہ کی طرف سے شروع ہوتا ہے، کاشتکاری میں پہلے قدم پر حضرت خدیجہ ساتھ دیتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ بعض علماء نے ایک اور خصوصیت بھی ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ کا ساتھ بھی دیتی تھیں اور ایک غمخوار شخصیت بھی تھی، سختیوں میں رسول اللہ کو ڈھارس دیتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، تسلیت دیتی تھیں، اور رسول اللہ جب تبلیغ کے عمل سے آتے، زخمی حالت میں آتے، خستہ حالت میں آتے، اور لوگوں کے رویے کی وجہ سے بعض اوقات اس حالت میں آتے کہ جس سے دیکھ کر حضرت خدیجہ رو پڑتیں، لیکن گھر میں آ کر رسول اللہ آسودہ ہو جاتے تھے، باعث آسائش قلب رسول اللہ تھی۔ ایسا فرد جو تبلیغی امور میں، دینی امور میں، قومی امور میں دن بھر سختیاں برداشت کرتا رہے، لوگوں کے جور و جفا برداشت کرتا رہے، خستہ جب گھر میں آتا ہے، گھر میں اگر اس کو تسلی نہ نصیب ہو، گھر میں اس کو آسودگی نصیب نہ ہو، بلکہ گھر میں ایک پہلے سے ہی جنجال، اس سے بڑا جنجال گھر میں پڑا ہوا ہو، ایک مصیبت گھر میں بنی ہوئی ہو، اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتی ہے زندگی۔ حضرت خدیجہ نے گھر کا ماحول ایسا رکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ جب گھر میں آتے تو تمام ناراحتیاں ختم ہو جاتی، آسودگی محسوس کرتے تھے رسول اللہ گھر میں آنے کے بعد۔ خوب کچھ خواتین کا یہ کردار ہے اسی حد تک، بزرگ بڑے علماء کی خواتین، مثلا ہم دیکھیں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی زوجہ محترمہ وہ کچھ عرصہ قبل، امام کے بعد ان کی چند سال قبل وفات ہوئی ہے، یہ ساری عمر امام خمینی کے ساتھ رہی ہیں اور ساتھ دیا، اور بچوں کو سنبھالا، گھر کو سنبھالا، گھر کو آسودہ رکھا، اس حد تک امام کا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے امام خمینی بہت قدردان تھے اپنی زوجہ کے۔ خطوط میں لکھے، جب جلا وطن ہوئے تو زوجہ ایران میں تھیں، یہ خود نجف میں چلے گئے، وہاں سے خط لکھتے تھے ان کو۔ ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا احترام تھا زوجہ کا امام خمینی کے دل میں، احترام آمیز طریقے سے ان کو خط لکھ رہے تھے، عام مرد کی طرح کہ اول بیوی کو خط لکھنا ہی ننگ و عار سمجھتے ہیں کہ میں بیوی کو خط لکھوں، میں کوئی نامرد ہو گیا ہوں، میں کوئی اتنا پست ہو گیا ہوں کہ بیوی کو خط لکھوں، عار سمجھتے ہیں۔ امام خمینی لکھتے تھے خط باقاعدہ، اور اس میں جو سختیاں ان پہ گزرتی تھیں ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ ظاہر سخت ہوتا ہے خاندان جب الگ ہو جائے، شوہر کہیں ہو، زوجہ کہیں ہو، مشکلات میں ہوتا ہے۔ امام خط لکھ کے دلجوئی کرتے تھے، اور احترام کے الفاظ بخوبی نمایاں۔ یہ خطوط نشر بھی ہوئے ہیں، کچھ امام خمینی کے موجود ہیں جو انہوں نے اپنی زوجہ کو لکھے ہیں۔ یا علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ہے کہ وہ
علامہ فرماتے تھے کہ اگر میری یہ زوجہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ تفسیر مکمل نہ کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی اسکالر تھیں علامہ طباطبائی کی زوجہ، یا بڑی محقق تھیں، نہ، شاید پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں، تعلیم یافتہ نہیں تھیں علامہ طباطبائی کی زوجہ۔ امام خمینی کی زوجہ ایک مالدار خاندان سے تھیں، تہران کا ایک خاندان تھا، ثقفی، عالم دین تھے، عالم بھی تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے کھاتا پیتا گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن علامہ طباطبائی کی زوجہ، اب مجھے نہیں معلوم، لیکن کبھی ایسا میرا احتمال ہے مطالعہ قدیم سے کہ وہ شاید تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی۔ ایک تفسیر کی مفسر کی کیسی مدد کر سکتی ہیں؟ علامہ یہی فرماتے تھے کہ جب میں مطالعہ کرتا تھا یا لکھتا تھا یا رات بھر پڑھتا تھا تو یہ زوجہ مجھے آسودہ رکھتی تھیں۔ ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ علامہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے، پریشان نہ ہونے دے، مشکل، اور گھر میں صورت حال یہ تھی کہ بسا اوقات روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے اس خاندان کے اندر، علامہ طباطبائی کے پاس، کہیں سے قرض لے کے 4 آنے 6 آنے روٹی لے کے اس کو دہی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے۔ اس طرح کا نادار خاندان تھا قم میں آنے کے بعد۔ ویسے اپنے آبائی علاقے میں ان کے مال املاک تھے جو بیچ کے ختم کر دیا تھا، لیکن جب قم میں آئے، قسم پرسی کے ایام تھے علامہ طباطبائی کے، اولاد بھی تھی، جوان بھی ہو گئی تھی، لیکن علامہ کا اپنا سلسلہ گھریلو تنگ دستی کی صورت میں تھا، تنگ دست تھے علامہ۔ تنگ دستی میں بھی زوجہ نے ایک دن بھی پریشان نہیں کیا علامہ طباطبائی کو، نہ صرف پریشان نہیں کیا بلکہ گھر کا ماحول اتنا پرسکون، اتنا آسودہ، اتنا پر آسائش علامہ کے لیے رکھا، وہی خالی گھر جس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن علامہ کو بہت پسند تھا وہ گھر، چونکہ زوجہ نے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ بعض ازواج، خواتین اس حد تک کسی عمل میں شریک ہوتی ہیں کہ کسی مجاہد کی زندگی میں، کسی عالم کی زندگی میں، کسی راہبر کی زندگی میں ان کو موقع ملتا ہے ساتھ دینے کا، اور وہ اس طرح سے ماحول میں یا باقی متعلقہ امور میں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تاکہ ان کو بہتر موقع ملے، آسائش ملے، ان کو ذہنی آسودگی ملے، پریشانیاں نہ ہوں، تاکہ بہتر تمرکز کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ اب توجہ فرمائیں کہ علامہ طباطبائی جن کی زوجہ محقق نہیں تھیں، کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا کرتی تھی کہ علامہ کو مناسب جگہ بیٹھنے کی دے دیتی تھی، یا چائے بنا کے دے دیتی تھی، کھانا وقت پہ بنا کے دے دیتی تھی، اور گھریلو کوئی پریشانی علامہ تک نہیں پہنچنے دیتی تھی، فالتو کوئی ایسی بات ان سے نہیں کرتی تھی، لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ اس تعاون پر علامہ طباطبائی اپنی زوجہ کے شکر گزار ہیں، قدردان ہیں، احترام اتنے سے تعاون پر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری تفسیر میری زوجہ کے رہین منت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں یہ کام شاید نہ کر سکتا۔ وہ زوجہ جن کا صرف اتنا تعاون اپنے شوہر کے ساتھ تھا۔ اب رسول اللہ تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت خدیجہ فقط مجھے کھانا بنا کے دیتی تھیں، جھاڑو دے دیتی تھیں، کپڑے دھو کے دے دیتی تھیں، اور گھر کو پرسکون رکھتی تھیں۔ بعض علماء نے حضرت خدیجہ کا یہ شخصیت کا حصہ ذکر کیا کہ واقعاً اعلیٰ درجے کی صلاحیت حضرت خدیجہ میں یہ تھی کہ رسول اللہ کے دردوں کا مداوا تھیں۔ حضرت خدیجہ کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ کی جو اس وقت قلبی کیفیت ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل قوم کے رویے سے، میں کیا بات کروں تاکہ اس کا درما ہو جائے، مرہم ہو جائے۔ بہت مہارت چاہیے ایک عورت کو جو شوہر کی حالت کو دیکھ کر یا اس کے روزمرہ کے امور کو دیکھ کر پھر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے کہ اس کے تمام مشکلات کچھ لہجے کے لیے وہ بھول جائے اور اس کو آسودگی محسوس ہو۔ یہ ہنر حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھا۔ کچھ ایسی بھی بیویاں ہوتی ہیں جو
دیکھتی ہیں کہ باہر کوئی کسر رہ گئی ہے، وہ کسر یہ نکال دیتی تھیں پھر. مثلا باہر دشمنوں نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے، جیسے یہ بعض خطیب ذاکر ہیں جب مصائب پڑھتے ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا عمر سعد کے لشکر سے رہ گیا تھا، جو ظلم و ستم، وہ یہ اس میں پورا کر دیتے ہیں آ کر کے، کمی نہ رہ جائے کوئی. ایسا نہ ہو کہ کوئی ظلم متصور ہو، مفروض ہو اور کربلا میں رہ گیا ہو، وہ یہ خود اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیتے ہیں. بعض بیویاں گھروں کے اندر ایسی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ شاید شوہر باہر دن بھر رہا ہے تو یہ جو کچھ تو ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن ممکن ہے کوئی کمی رہ گئی ہو، وہ یہ پوری کر دیتی ہیں. کہ بعض ازواج رسول اللہ کی بعد میں جو آئیں وہ اس طرح کی بھی تھیں کہ جو کمی باہر رہ جاتی تھی وہ یہ پوری کر دیتی تھی. لیکن حضرت خدیجہ کی صلاحیت و اعلیٰ ظرفی اس قدر تھی کہ مسائل کے اندر گری ہوئی شخصیت کے ساتھ شادی کی. ایسی شخصیت ظاہر متنازع شخصیت ہیں، آج کے لوگوں کی زبان کے مطابق یعنی متنازع آدمی سے شادی کر لی. متنازع جو نہ لوگوں کے دین کو مانتا ہے، نہ ان کے خداؤں کو مانتا ہے، نہ ان کے مسلک کو مانتا ہے، نہ ان کے بتوں کو مانتا ہے، اور وحدہ لا شریک اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہے، ان کے جاہلیت کے کسی معیار کو نہیں مانتا. ایسے شخص سے شادی کی. پتہ تھا کہ کیا ہوگا، بائیکاٹ ہوگا، اور ہوا. یہ حضرت خدیجہ کو پتہ تھا پہلے کہ یہ تو بائیکاٹ ہوگا، اور ہو گیا. شیب ابی طالب میں 3 سال محاصرے کے اندر رہی. ایسے موقع پر رسول اللہ کی زندگی میں آنا، شریک سفر بننا، توجہ کروائیں، یہ بہت اہمیت کی بات ہے. رسول اللہ کی متعدد ازواج ہیں اور سب خوب احترام کریں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اور بعض اس سے بڑھ کر اپنی شخصیت کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اپنے کردار کی وجہ سے قابل احترام ہیں. بعض ازواج رسول اللہ فقط ہمسر ہیں، خدیجہ ہم سفر بھی ہیں ساتھ. ہمسر نہیں ہے تنہا، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر بھی ہیں، شریک سفر بھی ہیں. قدم قدم پر ہر مرحلے میں رسول اللہ کے ساتھ ہم سفر ہیں. اور وہ بھی نہ صرف یہ کہ گھریلو ماحول آسودہ رکھا ہوا ہے رسول اللہ کے لیے، یہ کام بھی کرتی تھی. بعض اوقات رسول اللہ چلے جاتے، کئی دن گھر سے باہر رہتے. فون بھی نہیں تھا. آج کل خوب ظاہر ہے فون ہے، موبائل ہے، شوہر کے پاس بھی ہے، بیوی کے پاس بھی ہے، وہ فون پہ رابطہ کر لیتی ہیں کہاں ہو. اگر فرصت مل جائے دونوں کو ایک دوسرے کے حالات پوچھنے کی تو فون پہ پوچھ لیتی ہیں کہاں ہیں، آسودہ ہو جاتا ہے آدمی. ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں جب رابطہ بھی نہیں ہے، خود اس شہر کے اندر ماحول خطرناک ہے، سارا مکہ دشمن ہے، اور وہ بھی بڑے جاہل قسم کے دشمن، احمق دشمن ہیں، عورت اور مرد اور بچے چھوٹے بڑے سب دشمن ہیں. ان کے ساتھ رسول اللہ مکہ یا مضافات مکہ میں جاتے اور حضرت خدیجہ کھانا بناتی اور رسول اللہ کی جستجو میں پیچھے نکل جاتی، تلاش کرتی کہ کہاں ہیں، وہاں جا کر کھانا دے کر آتی. حتیٰ غار حرا میں، غار حرا بہت مشکل جگہ ہے، اور جوان کے لیے بھی چڑھنا بہت مشکل ہے وہاں پر. ابھی جوان جاتے ہیں، آج کل کے برگر جوان حج پہ، ایک دفعہ غار حرا پہ چڑھ کے آئے، ہفتہ پورا ہوٹل میں سوئے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں کہ ٹانگوں میں گلٹیاں بن گئی ہیں ان کی. اتنا سخت پہاڑ ہے، وہاں رسول اللہ جاتے تھے. اسی وجہ سے جاتے تھے کہ عام آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا وہاں، اور ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ ایام وہاں مشغول عبادت رہتے تھے. حضرت خدیجہ کا یہ وتیرہ تھا کہ وہاں اس عبادت کے دوران گھر سے کھانا بنا کر، اور رسول اللہ کو وہاں اس غار کے اندر اس پہاڑ کی چوٹی پہ دشوار، عبور دشوار ہے، جیسے چڑھنا دشوار ہے، وہاں پہنچ کر انہیں تنہا جاتی اور کھانا بھی پہنچاتی. اس بارے میں روایات فراوان ہیں کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر گئیں، اور اس سے پہلے کہ حضرت خدیجہ پہنچتی غار کے اندر، پہلے جبرائیل آئے اور
آ کر پہلے بتا دیا کہ خدیجہ کھانا لے کر آئی ہیں، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے رسول اللہ کو کہ جو ہی خدیجہ آئیں آپ کے پاس کھانا لے کر تو اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہنا، سلام ہو اللہ کا خدیجہ کے اوپر۔ اے رسول، یہ پیغام جبریل نے دیا کہ اے جبریل، اللہ نے کہا ہے کہ جو ہی خدیجہ آئے تو اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہو خدیجہ پر۔ اور حضرت خدیجہ جب پہنچی بارگاہ رسول اللہ میں تو رسول اللہ نے جبریل کا پیغام پہنچایا کہ جبریل اللہ کی طرف سے یہ پیغام و سلام پہنچائے۔ حضرت خدیجہ نے جواباً کہا کہ سلام و درود ہو اللہ کا آپ پر اور جبریل پر۔ بہت اعلیٰ ظرف خاتون اس قبائلی معاشرے میں، جاہلیت کے زمانے میں جہاں مرد نافہم ہیں، نادان، وہاں ایک خاتون اتنی اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ ہمت خاتون ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ امام خمینی کی شریکہ حیات، خدا رحمت کرے ان دونوں ہستیوں پر، امام راحل اور زوجہ امام راحل پر۔ امام خمینی اتنے قدردان ہیں اپنی زوجہ کے کہ نہضت کے اندر اس زوجہ نے امام خمینی کو ہر قسم کی سختی میں برداشت کیا، پریشان نہیں کیا، دباؤ نہیں ڈالا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ان خطوط کے اندر امام اس قدر قدردان ہیں۔ اب جب انسان حضرت خدیجہ کا کردار دیکھتا ہے کہ وہ فقط ایک گھریلو خاتون کے طور پر نہیں بلکہ شریک رسالت ہیں، شریک عمل ہیں۔ پہلا کام فلاحت، یعنی مشرکوں کو مومن بنانا، گمراہوں کو مومن بنانا، بت پرستوں کو مومن بنانا، ان مومنوں کو مفلح بنانا، فلاحت تک پہنچانا، بیج کاشت کر کے، زمین ہموار کر کے، ہدایت کا بیج بو کے، اگا کے اور فصل کاٹنا، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اس عمل میں حضرت خدیجہ قدم اول میں شامل ہوئی، نہ کہ جب فصل پک گئی، جب بیت المال بن گیا، جب رسول اللہ کے پاس کافی اب بیت المال آ گیا، جب ساتھی آ گئے، جب لشکر بن گئے تو اب لوگوں کو شوق ہوا رسول اللہ کے ساتھ ملنے کا۔ اس وقت تو آسان ہے، جب تنہا ہے رسول اللہ، مسائل و مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اور آغاز ہے، زمین کی ہمواری کا وقت ہے۔ مفلح بننے کے لیے فلاحت کا پہلا قدم زمین ہموار کرنا ہے۔ زمین ہموار کرنا یہ مرحلہ تبلیغ سے پہلے کا ہے، دعوت کا مرحلہ ہے، دعوت کا مرحلہ ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر رسول اللہ نے دعوت کا عمل کیا۔ دعوت لوگوں کو تیار کرنا اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ دین خدا کو تیار کرنا لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ دین لوگوں تک پہنچانا تبلیغ ہے، لوگوں کو تیار کر کے دین کی طرف لانا دعوت ہے، یہ آمادگی ہے۔ فلاحت کا پہلا قدم دعوت ہے کہ حضرت نے دعوت سے اپنے عمل کا آغاز کیا، اور حضرت خدیجہ دعوت کے مرحلے میں شامل ہوئی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، دعوت میں شریک ہیں، داعی بنی ہیں۔ دعوت سے مراد داعی، دعوت، دعا، ایسے محرکات، ایسے اسباب فراہم کرنا جو لوگوں کو اکسائیں، اٹھائیں، ابھاریں، ان کو دعوت کہا جاتا ہے۔ ایسے اسباب، ایسے وسائل، ایسے اعمال لانا جو لوگوں کو جمود کی حالت سے اٹھائیں۔ داعی اس سبب کو کہتے ہیں جو انسان کے نفس کے اندر کچھ کام کرنے کے لیے محرک کے طور پر بنتا ہے۔ مثلا اگر ہمیں کہا جائے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو،
فرمان ہے اللہ کا. نماز کے لیے کس نے اٹھایا آپ کو؟ اللہ کے حکم نے. یہاں حکم خدا، فرمان خدا داعی کہلاتا ہے. عمل کے لیے اٹھانے والی شے کو داعی کہتے ہیں، باعث بھی کہتے ہیں. باعث اردو میں استعمال ہوتا ہے، داعی کم ہوتا ہے یا شاید نہیں ہوتا اردو میں استعمال. نامانوس لفظ ہے داعی اردو زبانوں کے لیے. باعث زیادہ استعمال ہوتا ہے. کیا باعث بنا آپ آئے؟ کیا باعث بنا آپ نے یہ کہا؟ کیا باعث بنا آپ یوں کر رہے ہیں؟ باعث محرک، اٹھانے والی چیز، مبعوث کرنے والی چیز. ابھارنے والی چیز کون تھی آپ کو؟ دعوت باتیں کرنے کو نہیں کہتے. باتیں کرنا دعوت نہیں ہے، باتیں کرنا ہے. جس طرح یہاں پاکستان میں باتیں کرنا جہاد بھی ہے، باتیں کرنا تبلیغ بھی ہے، باتیں کرنا دین بھی ہے، باتیں کرنا فعالیت ہے. مثلا فعال، آپ بھی اپنے علاقے کے فعال ترین کہتے ہیں یہ بہت فعال آدمی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے مل بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں پکوڑے بھی کھاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. یہ فعال ہیں، یہ بہت فعالیت ہے ان کی. باتیں کرنے کو فعالیت کہتے ہیں. یہاں پر باتیں کرنا فعالیت نہیں ہے. دعوت باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں، گپیں مارتے رہیں، اگرچہ دینی گپیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہوں. باتیں کرنا ہے. باتیں کرنا گفتگو ہے، باتیں کرنا ایک مناظرہ ہے، مکالمہ ہے. دعوت داعی ایجاد کرنے کو کہتے ہیں. آپ لوگوں کو دعوت دیں، یعنی لوگوں کے اندر ایسا داعی پیدا کریں، ایسا محرک ایجاد کریں جو اٹھا دے لوگوں کو. اس کو دعوت کہتے ہیں. لہذا حکم خدا عربی زبان میں داعی ہے مومن کے لیے، اطاعت کے لیے. مومن کیوں اطاعت کرتا ہے اللہ کی؟ داعی امر خدا سے، داعی امر خدا بنا ہے. ایک علم طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے صرف امتحان پاس کرنے کے لیے، باقی پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں استعمال نہیں کرتے. پڑھتے ہیں اور بہت اچھا، اتفاقاً سب سے اچھا علم دینی مدرسوں میں، حوضوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے. اس سے بہتر کوئی اور علم نہیں پڑھایا جاتا. باقیوں کا اتنا حق ادا نہیں ہوتا جتنا اس کا ہوتا ہے. اصول فقہ اس کا نام ہے، علم اصول فقہ. جذاب ہے، بہت ہی پرکشش علم ہے. اس کے اندر اصطلاح یہی ہے، اصطلاح علم اصول فقہ یہ ہے بداعی الامر. داعی الامر یعنی ابھارنے والی چیز امر خدا ہے. اس کیا، کس داعی کے نتیجے میں تم نے یہ کام کیا ہے؟ داعی عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں داعی العمل امر خدا ہے. بداعی الامر یہ کام کیا ہے، امر کی نے یہ کروایا ہے، حکم نے یہ کام کروایا ہے. دعوت داعی پیدا کرنا، داعی ایجاد کرنا، محرک پیدا کرنا، ابھارنے والا سبب ایجاد کرنا. غافل لوگ، مردہ لوگ، سوئے ہوئے لوگ، جاہلیت میں غرق لوگوں کو دعوت دینا، یعنی ایسا داعی، ایسا محرک، ایسا سبب ان کے اندر پیدا کرنا جس سے وہ قیام کریں. کہ کارگاہوں میں اور مدرسوں میں یہ فرق ہے. مدرسہ اور کارگاہ، مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، تعلیم ہوتی ہے. کارگاہ میں کار ہوتا ہے، کارگاہ. مدرسہ درسگاہ ہے، لکھا بھی ہوتا ہے. پہلے مدرسہ نہیں ہوتا تھا، یہ جامعہ پہلے درسگاہیں ہوتی تھی. ابھی بھی بعض جگہ لکھا ہوگا درسگاہ، یعنی یہاں درس ملتا ہے. گاہ جگہ کو کہتے ہیں. یہ درسگاہ ہے، درس دیا جاتا ہے. کارگاہ یعنی یہاں کام کروایا جاتا ہے، یہاں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، یہاں عملی چیز ہے ساری. کارگاہ عملی چیز کو کہتے ہیں.
عملی چیز پیدا کرنا دعوت ہے، عملی محرک ایجاد کرنا یہ دعوت کہلاتا ہے۔ دعوت کے عمل کو بیداری کہتے ہیں۔ چونکہ فلاحت زمین ہموار کر کے ہدایت کا بیج بونا ہے، قانون ہے اللہ کا۔ اگر آپ ان کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایسا داعی پیدا کریں کہ یہ خود جہالت سے نکل کے باہر آ جائیں، ایسا سبب، ایسا محرک باعث ایجاد کریں، ان کو پیش کریں، ان کے اندر پیدا کریں آپ۔ اسی کو بیداری کہتے ہیں، اٹھانا، بیداری بعثت، بیداری دعوت، بیداری اٹھانا، بیداری اندر انسان کے محرک پیدا کرنا ہے۔ سب سے سخت مرحلہ یہ ہے، سب سے دشوار مرحلہ، کہ یہ مرحلہ حضرت نوح نے 950 سال انجام دیا، لیکن وہ نشے اتنے گہرے تھے قوم نوح کے کہ 900 سال ایک نبی کی دعوت، وہ دعوت تھی، رب انی دعوتہم لیلا و نہارا۔ حضرت نوح کہتے ہیں خدا میں نے ان کو دن رات دعوت دی ہے، یعنی داعی پیدا کیا ان کے اندر۔ لم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں نے جتنا ان کو ابھارنے کی کوشش کی، یہ اور زیادہ سوئے، یہ اور زیادہ دور ہوئے۔ چونکہ ادھر بھی داعی موجود ہے، ادھر بھی محرک موجود ہے، شیطانی گمراہی کا محرک قوی تر تھا، ان کے نفوس گمراہی کے محرک کے لیے زیادہ تیار تھے۔ یہ نبرد ہے، جنگ ہے، دعوت دینا جنگ ہے۔ ایک طرف سے یعنی ایک طبقہ، ایک قوم جو جہالت کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، داعی خدا آتا ہے، ان کے اندر داعی پیدا کرتا ہے، باعث و پیدا کرتا ہے، سبب و محرک و انگیزہ پیدا کرتا ہے۔ انگیزہ فارسی زبان ہے آمادہ کرنے والی چیز، ان کے اندر انگیزہ پیدا کرتا ہے۔ کارگاہوں میں انگیزہ سازی ہوتی ہے، درس بھی اگر دیا جائے تو ہدف انگیزہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ داعی انگیزہ پیدا کرتا ہے اس قوم کے اندر، لیکن داعی کے مقابلے میں، داعی خدا کے مقابلے میں دوسری لشکر بھی موجود ہے، جنود شیطان بھی موجود ہے، ابلیس کا لشکر، اس کے مبلغ، اس کے داعی، اس کی بھی کارگاہ ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی اپنا لیکچر دے رہا ہے، وہ بھی باعث و انگیزہ پیدا کر رہا ہے عورتوں میں اور مردوں میں۔ اور بعض اوقات نفوس لوگوں کے آمادہ ہوتے ہیں شیطانی داعی و شیطانی انگیزے کو ماننے کے لیے، اس لیے داعی خدا جو سبب بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی لوگوں کو، یعنی ابھارا، دعوت دی۔ دعوت کا مطلب ہی نہیں کہ ان کو صرف بلایا، دعوت بلانا نہیں کہتے، دعوت ابھارنا، تیار کرنا، اٹھانا اور میدان میں لانا، دین کی طرف لانا۔ امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، خصوصاً مکہ کے قیام کے اندر 4 ماہ کے لگ بھگ مسلسل شب و روز یہی کام تھا سید الشہداء کا، دعوت دینا، لوگوں کے اندر، حاجیوں کے اندر، دینداروں کے اندر داعی پیدا کرنا، باعث پیدا کرنا، محرک و انگیزہ پیدا کرنا۔ اور دوسری طرف دنیا، دوسری طرف حکومت رائے، دوسری طرف اقتدار، دوسری طرف مال و منصب، وہ بھی داعی ہے، وہ بھی شہوات بھی داعی ہیں، وہ بھی ابھارتی ہیں، یہ بھی انگیزہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ لذتیں داعی ہیں انسان کے لیے۔ جنگ ہے، دعوت حق جنگ ہے، نبرد ہے، اور تلوار کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ ہے، شمشیر کی جنگ سے سخت جنگ ہے۔ شمشیر کی جنگ، بندوق کی جنگ آسان جنگ ہے، سب سے آسان جنگ ہے۔ مشکل جنگ اعصابی جنگ ہے، مشکل جنگ دعوت کی جنگ ہے۔ مشکل جنگ یہ ہے کہ 2 انگیزے آپس میں ٹکرائیں لوگوں کے نفس کے اندر، جماعت کے اندر، قوم کے اندر۔
اب آپ بلتستان کے انتخابات میں دیکھیں، ایک طرف سے مذہب کا نام لیا جاتا تھا، مقدسات کا، امام حسین کا اور تمام ہر چیز کا، دوسری طرف سے روڈ ہو، مثلا اسپتال ہو، کالج ہو، یونیورسٹی اور جاب اور یہ چیزیں تھیں۔ یہ اپنی طرف سے انگیزہ پیدا کرتے تھے، وہ اپنی طرف سے انگیزہ پیدا کرتے تھے۔ وہ آخرکار ایک انگیزہ مؤثر ہوا، ایک باعث و داعی کامیاب ہو گیا، لوگوں کو اٹھایا، ووٹوں تک لے آئے، صندوقوں میں لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اس باعث کو اپنا لیا، لبیک کہہ دیا داعی کو، جس نے ان کو اٹھایا، اکسایا۔ دوسرے کو چھوڑ دیا انہوں نے، دوسرے کو البتہ اس وجہ سے چھوڑا کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ صرف نام ہے، ورنہ پیچھے وہی روڈ کی ہی کہانی ہے، لیکن نام مقدسات کا ہے۔ باہر کے سامنے ایک جنگ تھی، ایک نبرد ہے۔ رسول اللہ نے نبرد شروع کی، مبارزہ شروع کیا بتوں کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، جہالت کے خلاف، جاہلیت کے خلاف۔ حضرت خدیجہ پہلے مبارز کے طور پر رسول اللہ کے ہمراہ میدان میں اتریں، مرحلہ دعوت، مرحلہ بیداری و مرحلہ انبعاث میں۔ یہ سب سے سخت مرحلہ ہے، سب سے دشوار مرحلہ ہے۔ اس میں جو داعی بنتا ہے، دعوت دینے والا، اس کے اندر محرک بہت قوی ہونا ضروری ہے، چونکہ باہر ہر چیز حوصلہ شکن ہوتی ہے، ملامتیں ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، رد عمل ہوتا ہے، دشنام ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے، گالی ہوتی ہے، تہمت ہوتی ہے، پراپوگنڈا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، کردار کشی ہوتی ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، کانٹے پھینکے جاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، یہ رد عمل ہوتا ہے۔ اور یہ رد عمل اتنا سخت ہے، شمشیر سے زیادہ یہ زخم کاریگر ہیں۔ اس میدان کو عموماً لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ میدان وہ لوگ طے کرتے ہیں جن کے اندر خود بہت قوی محرک موجود ہو۔ رسول اللہ کی ذات میں محرک کا قوی ہونا یہ قرین قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بلا واسطہ رابطہ ہے، رسول اللہ کا رہنمائی عالم غیب سے آ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے۔ هو الذی بعث، رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، رسول اللہ کو اللہ نے شرح صدر دی ہے، رسول اللہ کو خدا نے آمادہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ پہ وحی نازل نہیں ہوتی، معمولی خاتون مکہ کی دیگر خواتین کی طرح۔ وہ اسباب جو رسول اللہ کے اندر ہیں وہ حضرت خدیجہ کے اندر نہیں ہیں۔ رسول اللہ غیر معمولی شخصیت ہیں، حضرت خدیجہ معمولی شخصیت ہیں۔ غیر معمولی و معمولی اس حوالے سے کہ ایک ہستی پر وحی نازل ہوتی ہے، ایک پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ایک کا بلا واسطہ اللہ سے تعلق ہے، دوسرے کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس مبارزے میں قدم بے قدم رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ فلاحت کے پہلے مرحلے میں مومنوں کو مفلح بنانے یا انسانوں کو فلاح تک پہنچانے کے عمل میں حضرت خدیجہ روز اول سے شامل ہیں، اور جو اس مرحلے کے تقاضے ہیں، یعنی سختیاں، دشواریاں، بائیکاٹ، پابندیاں، محاصرہ، رد عمل، دکھ، درد، رنج، غم، دھمکیاں، تہمتیں، ملامتیں، بہتان، کردار کشی، شخصیت کشی، دشنام، بدنامی، یہ سب کچھ حضرت خدیجہ سہ رہی ہیں۔ اعصاب جواب دے جاتے ہیں انسان کے۔ یہ ہم آپ حضرت خدیجہ کی اس فضیلت کو درک نہیں کر سکتے، چونکہ ہم اس میدان میں آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے چکھا ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، سختی کس چیز کی ہوتی ہے۔ اگر جہاز میں بیٹھے ہوں آپ، بعض جہاز میں
جہاز کے اندر چونکہ زمین سے بہت اوپر اڑتا ہے مسافر جہاز، اس کے اندر مصنوعی ہوا کا دباؤ، آکسیجن، باقاعدہ جہاز کے اندر سسٹم ہوتا ہے جو اس کے اندر آکسیجن رکھتا ہے برابر، چونکہ سائڈ پر آکسیجن کم ہوتی ہے۔ عموماً جنہوں نے سفر کیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جب جہاز اترتا ہے نیچے، گاڑی بھی اسی طرح سے ہے، جب کسی ترچھی اترائی سے گاڑی اترے تو ہوا کا دباؤ گاڑی کے اندر بھر جاتا ہے، جہاز کے اندر بھی ہوا کا دباؤ اندر بھر جاتا ہے، اور ایک اثر اس کا یہ ہوتا ہے کان بند ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے بچے سارے رو رہے ہوتے ہیں، آپ اگر غور کریں جہاز جب اتر رہا ہوتا ہے زمین پر لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے، جتنے بچے ہوتے ہیں جہاز کے اندر ماؤں کے پاس وہ سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں رو پڑتے ہیں؟ سوئے ہوئے بچے جو پورے راستے میں سوئے رہے یہاں ناگہان جاگ بھی پڑتے ہیں لینڈنگ کے وقت اور چیختے ہیں، سخت چیختے ہیں۔ مسافر گھبرا جاتے ہیں، دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو کیا ہو گیا، کیا ہوتا ہے ان کو؟ ہوا کا دباؤ جہاز کے اندر بڑھتا ہے اور ہر جگہ بدن انسان کے اوپر پڑتا ہے، خصوصاً کانوں کے اوپر، اور کانوں کے پردے کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، کان میں شدید درد ہوتا ہے، بعضوں کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ جن کو نزلہ ہوتا ہے یا یہ سینوسائٹ مریض جو ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر عموماً مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جہاز کا سفر نہیں کرنا شدید نزلے کی حالت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے کان پکے ہوئے ہیں، کان میں انفیکشن ہے، نزلہ جب آتا ہے تو گلا، ناک اور کان تینوں پک جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ ہوا کا دباؤ شدید آپ کے اوپر پڑا تو کانوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بہرے ہو جاؤ گے، اور بعض ہوئے ہیں اس طرح سے، احتیاط نہیں کی، بہرے ہو گئے، اب علاج نہیں ہو سکتا سماعت کا۔ یہ دباؤ بچے جو برداشت کر رہے ہیں، اب آپ زمین پہ یہاں بیٹھ کر میں نے آپ کو بات کی، کسی نے اس نہیں کیا، چونکہ یہ دباؤ ہم نے چکھا نہیں ہے، موقع نہیں ملا اس دباؤ میں، ہوا کے دباؤ میں آنے کا۔ یا جب دھماکہ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس دھماکے کے نتیجے میں ہوا پریشر کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ جاتی ہے، بہت دباؤ آتا ہے ہوا کے اندر، وزن پیدا ہو جاتا ہے، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، آواز کے اندر دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، لہر بنتی ہے، موج، سمندری موج کی طرح لہر بن جاتی ہے، شدت کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے، اور بعضوں کو بم کا ٹکڑا نہیں لگتا، لیکن اس دھماکے کے ارد گرد تھوڑے فاصلے پر وہ بیچارے اعصاب سے محروم ہو جاتے ہیں، سماعتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ دباؤ، یہ لہر، یہ موج جب ٹکراتی ہے شدت کے ساتھ ان کے کان کے ساتھ، کانوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے۔ جو اس دباؤ میں رہا ہو وہ جانتا ہے کہ کتنا شدید دباؤ ہے، ہمیں نہیں معلوم کتنا شدید دباؤ ہے۔ دعوت کے مرحلے میں کسی نے قدم رکھا ہو، اگر بیداری کے مرحلے میں، غافل قوم کو، جہاں سارے مداری غافل قوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو سفیان ہو، دوسرے، یہ سارے جاہلیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے میں اس جاہلیت کے ماحول کو بدلنا ہے دعوت کے ذریعے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، دین کی طرف لانا ہے، دعوت، تبلیغ، دین سمجھ کر پڑھ کر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دعوت کے لیے میدان عمل میں اتریں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ادھر سے کیا لہر اٹھتی ہے، کیا موج رد عمل کی، پراپوگنڈے کی اور دشواریوں کی اور سختیوں کی اس سمت سے اٹھتی ہے، پھر آپ سے ٹکرائے گی، اور آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ حضرت خدیجہ و رسول اللہ پر کیا گزر رہی تھی اس وقت، اس انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ عام آدمی اس سختی کو، موج کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے اشارہ کیا، مثال دی کہ بلاسٹ ہوا، بم پھٹا اور 100 میٹر دور ایک آدمی گر گیا، نہ وہاں بم کا ٹکڑا پہنچا، نہ چھرا پہنچا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ گر گیا وہاں،
آپ اس پر ہنس رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، آپ وہاں کیسے گر گئے. آپ اسے کہتے ہیں اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا. آپ نہیں تھے، آپ کو نہیں معلوم کہ 100 میٹر بلاسٹنگ سے دور کتنی شدید لہر موج آئی اور ٹکرائی اس سے، اور اس نے اس کو گرا دیا وہاں پر. آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا. اور یہ اتفاقاً ایسا میدان ہے کہ کسی وقت بھی انسان چکھ سکتا ہے اس دباؤ کو. اگر آپ واقعاً دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے خاندان پر کیا دباؤ تھا، وہ بسم اللہ آپ شروع کریں دعوت. جاہلیت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے داعی پیدا کریں، بیداری پیدا کریں، آگاہ کریں لوگوں کو. پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، رد عمل جاہلیت کا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے. یہ شجاعت حضرت خدیجہ ہے، یہ معمولی انسان برداشت نہیں کر سکتا. جنگ میں جذبات بھی انسان کو لے جاتے ہیں، لیکن دعوت کے مرحلے کی دباؤ کو چونکہ جذبات کب کے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، جذبات کے ماحول میں ساتھ دیتے ہیں. کسی جگہ انسان جذباتی ہوتا ہے، مثلا ڈرپوک انسان بھی جذبات میں آ کے، مثلا ریلی نکلی ہوئی ہے، سارے موجود ہیں، اس کو پتہ ہے ابھی ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. ایک بالکل بزدل آدمی نکل کے فرض کریں کسی سے جا ٹکراتا ہے، کسی کو 2 تھپڑ مار کے آ جاتا ہے. ان کے بل بوتے پر جو پیچھے پورا لشکر موجود ہے، ان کے سہارے پر جاتا ہے، کسی انتظامی بندے سے دوسرے سے ٹکرا کے آ جاتا ہے بزدل. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بعض بہت بزدل ہوتے ہیں، ایسے ریلیوں میں پولیس کو تڑی لگا رہے ہوتے ہیں. ویسے پولیس دیکھ کے ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پولیس دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں، لیکن ریلی میں بڑے دلیر ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیچھے ایک لشکر ہے میرے ساتھ، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں، غضب ہے. دعوت کے مرحلے میں جذبات نہیں ہوتے، جذبات رفع ہو چکے ہوتے ہیں کب کے. یہاں داعی، انگیزہ، قوی ایمان، شخصیت، مضبوطی، شجاعت، روح کی دلیری انسان کو قائم رکھتی ہے، جد انسان کو قائم رکھتی ہے. یہ دلیری ہے حضرت خدیجہ کی کہ ایک ایسی ہستی جو مؤید ہے وحی کے ذریعے، اس کے ساتھ یہ شخصیت بھی میدان کے اندر ہیں. ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر نہیں ہوتی، لیکن یہ برابر کے شریک ہیں وہاں پر. پورا معاشرہ ایک طرف، یہ تنہا ایک طرف. اس وجہ سے رسول اللہ قدردان ہیں، اور جب رسول اللہ قدردان ہیں تو امت رسول کو بھی قدردان ہونا چاہیے. قدردانی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم 2 قصیدے حضرت خدیجہ کے پڑھ دیں، 2 رباعیاں پڑھ دیں، 2 مرثیے پڑھ دیں، 2 نوحے پڑھ دیں اور خدیجہ کا حق ادا کر دیا ہم نے. کہ عموماً خصوصاً شیعوں کو یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اہل بیت کو فقط آپ سے احساسات اور آنسو چاہیے، اور کچھ بھی نہیں مانگتے وہ، کہ رونے والا کوئی ہو ہمارے اوپر. یہ نہیں ہے بات. اتفاقاً اہل بیت کو استقامت والے لوگ چاہیے، چونکہ اہل بیت نے جو وادی چنی ہے وہ بہت دشوار ہے، سخت وادی چنی ہے. یہ ہماری خود اپنی بنائی ہوئی بات ہے، چونکہ آسان کام ہے نا، رو لینا بس آسان ہے. ان کے لیے حق ادا کر دیا، اہل بیت کا مطالبہ پورا کر دیا، جو ہم سے چاہتے تھے ہم نے وہ تمنا پوری کر دی، رو لیا ہم نے، بس سرخرو ہو گئے. نہ، حضرت خدیجہ نے خود کیا کیا. مثلا رسول اللہ آتے تھے، حضرت خدیجہ رو لیتی تھی فقط. وہی کردار حضرت خدیجہ مطالبہ ہے اہل بیت کا پیروکاروں سے. یہی مطالبہ، یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک خاتون اتنی دلیر، اتنی شجاع، اتنی باہمت، اتنی بابصیرت، اتنی بادرایت اور اتنی اعلیٰ ظرف خاتون ہیں، اس قدر اعلیٰ ظرف خاتون ہیں، اعلیٰ ظرفی حضرت خدیجہ کی
ایک اور روایت ہے، حضرت زہرا نے ظاہراً یہ نقل کی ہے، حضرت خدیجہ کی اعلیٰ ظرفی کا ایک نمونہ مشاہدہ کریں کہ جب آخری وقت رحلت آیا رسول اللہ کا، کبھی بھی رسول اللہ سے کوئی چیز مطالبہ نہیں کی، مانگا نہیں کچھ بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کچھ مانگنے سے رسول اللہ پریشانی میں نہ پڑ جائیں۔ یہ اعلیٰ ظرف آدمی یہ کام کرتا ہے۔ کم ظرف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جاؤ جہاں سے مرضی ہے میرے لیے لے کرو، شادی کیوں کی تھی؟ اگر نہیں لا سکتے تو شادی کیوں کی تھی؟ یہ کم ظرف کی سوچ ہوتی ہے۔ کم ظرف مرد، کم ظرف عورت، کم ظرف ساتھی وہ تنگی میں ڈال دیتا ہے، واقعاً بعض جگہ بند گلی میں لے جاتا ہے آدمی کو، انسان کی آبرو خطرے میں ڈال دیتا ہے، شخصیت خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے قرض لیتے ہیں، گھروں میں ایک کاذب، مثلا آج کل افطار دیں گے، بہت سارے گھروں کے اندر افطار ہوگا قرض لے کے، بیوی نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، ہمارے خالاؤں نے، فلاں نے، کزنز نے، سب نے افطار دیے، ہم نے ابھی تک افطار نہیں دی، جو افطار کے لیے لے کر آؤ۔ افطار کے لیے کیا، کہاں سے لے کر آئے؟ مجھے نہیں پتا کہاں سے لے کر آؤ، یہ پہلے سوچنا تھا نا، شادی سے پہلے سوچنا تھا، جہاں سے مرضی۔ یہ کم ظرف عورت ہے، یہ کم عقل عورت ہے۔ حضرت خدیجہ نے عمر بھر رسول اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ نمونے کے لیے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس کے پورا کرنے کے لیے رسول اللہ کو سختی میں پڑنا پڑ جائے۔ جیسے کم ظرف مہمان انسان کے گھر آ جائے تو اس کم ظرف کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھا پروٹوکول نہ دیا، یہ بدنام کرے گا، باہر جا کر پروپوگنڈا کرے گا، جو لفٹ ہی نہیں کراتے، وہاں گئے کھلایا ہی کچھ نہیں، انہوں نے ایسے دال ساگ کھلا کے رکھ دیا ہمیں۔ کنجوس لوگ ہیں، بخیل ہیں، فلاں ہیں، بے عزت کرتے ہیں باہر جا کر، سبب بے عزتی بنتے ہیں جا کر۔ یہ کم ظرف ہیں۔ اعلیٰ ظرف نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ کم ظرف، اب بچوں کی شادی، بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہاں سے زمین آسمان سے مرضی ہے جہیز لے کر آؤ، یہ پورا کرنا ہے ہم نے، کم ظرفی ہے یہ۔ اتنی تنگی میں ڈال دینا، اتنی سختی میں ڈال دینا، کم ظرفی ہے یہ۔ حضرت خدیجہ کی اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ عمر بھر رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ گویا اس شخصیت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اس طرح سے رہیں رسول اللہ کے ساتھ، بغیر توقع کے، بغیر طمع کے، بے توقع، بے لوث، بے لوث، جس کو کوئی طمع توقع نہ ہو۔ ابھی آپ مجلس رکھیں، مجلس میں لوگ آتے ہیں، مجلس سن کے جاتے ہیں، لنگر نہ دیں تو بگڑ جاتے ہیں، یہ کیا کیا انہوں نے، ہمیں لنگر نہیں کھلایا انہوں نے۔ یہ بے لوث ہیں جو مجلس تک سننے کا معاوضہ لیتے ہیں، مجلس پڑھنے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے بھاری فیسیں لینے والوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بڑا بے لوث آدمی ہے، ہر مجلس کا 1 لاکھ لیتا ہے، بہت بے لوث آدمی ہے، ٹلتا نہیں ہے کسی چیز سے، یہ بے لوث ہے۔ حضرت صدیقہ بے لوث ہیں، حضرت خدیجہ بے لوث ہیں، ذرہ بھر توقع نہیں ہے اور نہیں کی۔ اور اس سے مزید اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ جب آخری وقت رسول اللہ، جب حضرت خدیجہ کی رحلت کا وقت آتا ہے تو رسول اللہ کو طلب کرتی ہیں اپنے پاس، اور رسول اللہ کو پاس بٹھا کر رو کے رسول اللہ سے گزارش کرتی ہیں، خواہش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دل سے بتائیں، سچ بتائیں، بغیر کسی تکلف کے مجھے بتائیں کہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں آپ، کہیں ایسا تو نہیں میں دل دکھا کے جا رہی ہوں آپ کا، میری وجہ سے تو کہیں تکلیف نہیں پہنچی آپ نے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کی توقع کے خلاف میں نے کچھ کیا ہو، آپ کی رضا کے برعکس میں نے کچھ کیا ہو، راضی ہیں آپ مجھ سے، میرے عمل سے راضی ہیں آپ، رسول اللہ سے رضایت طلب کر رہی ہیں، حلالیت طلب کر رہی ہیں۔
اور رسول اللہ سے چاہ رہی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی سستی ہوئی ہے، کوئی غفلت ہوئی ہے آپ کے حق میں اور نہضت کے حق میں، مجھے معاف کریں، میرے لیے استغفار خدا سے مانگیں۔ آپ حبیب خدا ہیں، آپ خدا سے میرے لیے استغفار مانگیں۔ آپ اس قدر اعلیٰ ظرف خاتون ہے، ورنہ کیا ہوتی؟ یاد دلاتی، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں یہ کیا ہے آپ کے لیے، میں پیسے سارے آپ کے اوپر لگا دیے، میں فلاں کرتی رہی آپ کے ساتھ، فلاں سفر پہ گئی، آپ کے کہنے پہ یہ کیا، آپ کے کہنے پہ وہ کیا، آپ کا فلاں کیا، جتلائیں۔ نہ صرف جتلایا نہیں، ایک دفعہ بھی وہ ہستی جس نے قدم قدم پہ رسول اللہ کے ساتھ اتنی سختیاں برداشت کی، اور ابھی شیب ابی طالب محاصرے کے دنوں میں وفات پا رہی ہیں، اور وفات کے وقت بھی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ جا رہی ہیں اس دنیا سے، اعلیٰ ظرفی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، کوئی سستی ہو گئی ہو مجھ سے، آپ نے کچھ چاہا ہو میں متوجہ نہ ہوئی ہوں، معاف کر دیں گے مجھے آپ، تاکہ میں آسودہ اس دنیا سے جاؤں، مجھے معاف کر دیں گے آپ۔ اور اس قدر باحیا ہیں، توجہ کریں، رسول اللہ کے سامنے حیا اتنا تھا، زوجہ کا حیا، یہ بے تکلف رشتہ ہے، لیکن خدیجہ پیکر حیا ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ایک اور میری خواہش ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتی، مجھے حیا آتی ہے آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ کہا میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں، فاطمہ سے، وہ آ کے آپ کو بتا دیں گی، میری ایک اور خواہش ہے آپ سے آخری۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، اگر نہیں بتاتی تو بچی کو بتا دیں۔ حضرت خدیجہ نے جناب فاطمہ کو بلایا، قریب بلایا، گلے لگایا، اور آخری خواہش حضرت زہرا کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچائی۔ آپ توجہ کریں کہ زوجہ مانگے گی کیا، اور وہ تک، چونکہ ایک مطالبہ ہے، بالآخر ایک توقع ہے، ایک طلب ہے۔ حیا کس میں آ رہی ہے؟ اس اظہار میں بھی حیا محسوس کر رہی ہوں میں، کہ یہ بھی کہیں آپ کو گران نہ گزرے کہ مجھ سے یہ چاہ رہی ہیں۔ کہا میں بیٹی کو بتاتی ہوں، بیٹی آپ کو بتائیں گی، اگر آپ کو پسند آئے، اگر گران نہ گزرے، اگر درست بات ہو تو آپ اس پر عمل کر دیجئے گا۔ اور وہ مطالبہ میرا کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ غار حرا میں تھے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی بعثت کے وقت، اس دن جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، جو کپڑے آپ کے زیب تن تھے، اس لباس میں مجھے کفن دیں، اس کپڑوں کو میرا کفن بنائیں، اور مجھے اس لباس میں دفن کریں۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ کو فرمایا۔ کہا بیٹی جا کر اپنے بابا سے کہو اماں یہ ایک مطالبہ رکھتی ہے۔ اس کے اظہار میں خدیجہ کو شرم محسوس ہو رہی ہے رسول اللہ سے، اتنی بات طلب کرتے ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ میں حیا محسوس کرتی ہوں، میں کیسے آپ سے کچھ کہوں۔ جناب سیدہ جاتی ہیں بابا سے، جا کر بتاتی ہیں اماں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس لباس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آغاز نہضت کا جہاں سے ہوا تھا، اس وقت جو لباس آپ کے زیب تن تھا اس میں مجھے کفن کریں، اس کو میرا کفن قرار دیں۔ رسول اللہ نے آخر جب 10 رمضان کا دن تھا اور شیب ابی طالب میں، اور جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، رسول اللہ نے اسی لباس میں روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کو کفن دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبریل کفن لے کر آئے، ہدیہ لے کر اللہ کی طرف سے، کہ یا رسول اللہ خدیجہ کو اس کفن میں رخصت کریں اور اللہ کے پاس روانہ کریں اور بھیجیں، وداع کریں۔ بعض یہ روایات میں بھی آیا ہے۔ اور رسول اللہ نے دفن کیا حضرت خدیجہ کو۔ اس قدر رسول اللہ کے لیے وہ دن ثقیل دن تھا، سخت دن تھا، سوگوار دن تھا،
بعضوں نے لکھا ہے کہ 3 دن، بعضوں نے 30 دن، بعضوں نے عرصہ زیادہ لکھا ہے، 3 دن بعد یا 3 دن قبل. یہ تاریخی اقوال ہیں مختلف کہ 3 دن قبل یا 3 دن بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، یا 30 دن قبل یا 30 دن بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. بعضوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے، 3 ماہ لکھا ہے، 3 ماہ بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. اور ان 2 ہستیوں کا جانا رسول اللہ کے لیے اتنا سنگین تھا، سخت تھا. پہلی دفعہ رسول اللہ کو تنہائی کا احساس ہوا ان 2 ہستیوں کے جانے کے بعد. جب واقعاً تنہا تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوا، چونکہ حضرت خدیجہ و حضرت ابو طالب 2 ہستیاں تھیں اور آج یہ دونوں نہیں ہیں. اور اس دن رسول اللہ کو تنہائی کا احساس ہوا. رسول اللہ نے حجون قبرستان میں جا کر قبر کھودی، قبر کھودنے میں خود شریک ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ کو غسل دیا، کفن دیا، حنوط کیا اور قبر میں جا کر دفن کیا. وادی حجون ابھی بھی جنت المعلی جس کا نام ہے، وہاں مزار اقدس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. یہ اسوہ ہے عزیز من، دینی اسوہ، الہی اسوہ، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. اس وجہ سے رسول اللہ قدردان تھے. اور رسول اللہ ظاہر ہے زوجیت کا تعلق حضرت خدیجہ سے بھی تھا، دوسری ازواج سے بھی تھا. اور دوسری ازواج بعض خصوصیات میں اس وجہ سے کہ شاید جوان تر تھیں یا اور پہلوؤں سے ان کے اندر خصوصیات تھیں، اس کے باوجود جو کرامت و شرف حضرت خدیجہ کا تھا اور رسول اللہ نے بیان کیا، وہ کسی اور زوجہ کا بیان نہیں کیا ہے. رسول اللہ کی یہ تقدیر و تحسین، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ حضرت خدیجہ کے کردار کو پسند کرتے ہیں، شخصیت کو پسند کرتے ہیں، اس رول کو پسند کرتے ہیں کہ کہیں بھی خدیجہ کا کردار ہوا رسول اللہ یقیناً اس کے قدردان ہوں گے. کوئی شخص اگر حضرت خدیجہ جس طرح عمل کرے اپنے زمانے میں، اپنے عہد میں، عورت ہو یا مرد ہو، خدیجہ بنے، اور رسول اللہ اس کے قدردان ہیں اور ساری امت اس کی قدردان ہے. رسول اللہ آخر عمر تک قدردان رہے اور اس شخصیت کو پیش کرتے تھے اپنی ازواج کے سامنے اور اصحاب کے سامنے. معیار بنا لیا تھا گویا رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو. حضرت خدیجہ سے وہ خواتین جو حضرت خدیجہ سے جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تعلق تھا، قرابت تھی، رسول اللہ ان کے آخر عمر تک قدردان رہے. جب صدقہ دیتے، قربانی ہوتی، کھانا پکتا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے قرابت داروں کو، اقربا کو بھیجتے تقدیر و تحسین کے طور پر. اتنی شرف ہے اس ہستی کے اندر کہ جس کے ساتھ خدیجہ کا تعلق تھا رسول اللہ اس کے بھی قدردان تھے. آخر عمر تک اس کا بھی احترام رسول اللہ نے رکھا. یہ اس بات کی علامت ہے و دلیل ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ حضرت خدیجہ کے نقش قدم پہ چلے، رسول اللہ آج بھی اس کے قدردان ہیں. اور حضرت خدیجہ کا کردار ہے جو دین کو ان مراحل میں پھیلاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بیدار کرتا ہے، دین کی طرف لے کر آتا ہے. یہ عصر ہمارا جاہلیت کا زمانہ ہے، ضلالت کا زمانہ ہے، گمراہی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں یہ کردار اشد ضرورت ہے عزیز من، خصوصاً اس ملت و اس سرزمین کے اندر. صرف ہم تقدیس کریں حضرت خدیجہ کی اور ان کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کریں کافی نہیں ہے، بلکہ اسوہ خدیجہ زندہ کریں اپنے وجود کے اندر، اور اس سرزمین پر خدیجہ کا کردار بنے تاکہ رسول اللہ قدردان ہوں آپ کے. یقیناً رسول اللہ قدردان ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. میں اپنے پورے ایمان و یقین سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو خدیجہ اتنی عزیز تھیں
کہ حضرت خدیجہ کی اگر عمر میں کسی کا تعلق بھی تھا رسول اللہ اس کے قدردان تھے، تو جو اگر احیاء اسوہ خدیجہ کرے اور عہد خدیجہ کو تازہ کرے، زندہ کرے اس زمانے میں، یقیناً اس سے زیادہ رسول اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ اور یہ وقت و فرصت و موقع ہم سب کے لیے ہے۔ یوم حضرت خدیجہ اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے ہمیں، اس عمل کو، دعوت کو ہم عملی کریں اور اسے شریک ہوں اس کے اندر انشاءاللہ۔ کہ خداوند تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ اسوات حسنہ الہی ان کے نقش قدم کو زندہ کریں اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ تعالی علیہا تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اور اسی طرح شہداء کویت کے اندر جو گزشتہ روز تکفیریوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور ایک کثیر تعداد مومنین نے شہادت پائی ہے، جامع مسجد امام صادق میں کویت شہر کے اندر ان کی شہادت بھی ان کے سوگوار خاندانوں کو تسلیت عرض ہے، اور تمام پیروان امامت و ولایت کو۔ ان شبہ ماہ رمضان میں موضوع گفتگو ہمارا سنن الہی ہیں، وہ قوانین و ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے مقرر فرمائے ہیں کہ اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے، اور روز بروز دشمنیوں میں اضافہ ہوتا گیا، مخالفین میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے پہلے یہ لوگ دشمن نہیں تھے بلکہ مسالمت کی زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق تھے ان کے، احترام کرتے تھے رسول اللہ کا، جب تک رسول اللہ نے دعوی رسالت نہیں کیا اور پیغام توحید کھول کے ان کے سامنے نہیں پیش کیا، اس وقت تک یہ سب رسول اللہ کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، سماجی تعلقات، برادری کے تعلقات۔ قریش کے سردار و بڑے سب رسول اللہ کے قریب تھے، بنو ہاشم قریب تھے، دوسرے قبائل اس وقت کی تہذیب کے اصولوں کے مطابق ان کے تعلقات تھے۔ لیکن جب رسول اللہ نے یہ پیغام عام کیا، شدید ترین دشمنی رسول اللہ کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس مرحلے میں کہ جب پیغمبر خدا بالکل تنہا ہیں اپنے پیغام میں، اپنے نظریے میں بالکل تنہا ہیں، کوئی دوسرا ایسا ساتھی نہیں ہے جو نظریاتی طور پر رسول اللہ کے ساتھ ہو، حامی ہو۔ ایسے میں پہلی ہستی، پہلی خاتون، پہلی شخصیت جس نے رسول اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا،
اور قبول کیا، تشخیص دیا اس پیغام کو، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ یہ سبقت اس ہستی کو نصیب ہوئی کہ الہی دعوت پر اور الہی نظام کی دعوت پر اور فلاح کے ضابطے میں پہلا قدم اس بی بی نے اٹھایا، اس ہستی نے اٹھایا۔ یہ ان کی اعلیٰ بصیرتی کی علامت تھی اور اعلیٰ ظرفی کی علامت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ غیر معمولی بصیرت کی مالک تھیں اور بہت ہی اعلیٰ ظرف شخص۔ لوگ نادار ہیں، ان ناداروں کی خدمت کے لیے خدمت رسانی و خدمت خلق سے کام شروع نہیں کیا، بلکہ پہلا پیغام ہی آ کر اللہ تعالیٰ کا اصلی بندگی خدا، عبادت خدا، اعتقاد و ایمان خدائے وحدہ لا شریک پر، لوگوں کو شرک سے نکالنا، کفر سے نکالنا، آلودگی سے نکالنے کے لیے پہلا جملہ ان کے سامنے یہ رکھا کہ آپ سب مخلوق ہو خدائے وحدہ لا شریک کے، اور آپ سب بندگی کرو اللہ وحدہ لا شریک کی، ایک خدا، یکتا خدا، اور اس کے علاوہ کوئی اور رب و معبود نہیں ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرو اور باقی تمام معبودوں کا انکار کرو، انہیں ترک کرو۔ یہ آغاز دعوت رسول اللہ ہے، اور اسی سے دشمنیاں پھوٹ پڑیں رسول اللہ کے مقابلے میں شدت کے ساتھ۔ اس مرحلے میں جہاں رسول اللہ کا ایک سخت امتحان ہے و ابتلا ہے، وہاں لوگوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے، کہ انہیں جاہلیت میں غرق لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ یہ پیغام ایک دوسرے کی زبان سے عام ہوا، ایک سے دوسرے کو پتہ چلا، دوسرے کے تیسرے کو پتہ چلا۔ رسول اللہ بھی کھل مکھلا ہر ایک سے ملاقات میں فرداً انہیں دعوت حق دیتے، اور بسا اوقات کعبہ کے گرد یا کسی اور مقام پر اجتماع ہوتا، اس اجتماع کو بھی خطاب کرتے، سرکردہ لوگوں کو الگ بلاتے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو الگ بلاتے، ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر استفادہ کر کے ان میں سے کچھ ضابطے و قوانین ہیں جنہیں اپنا کر انسان فلاح پاتا ہے اور جنہیں اپنا کر نجات پاتا ہے، اور کچھ راہیں ایسی بتائی ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں اور باعث ہلاکت انسان ہیں۔ ہر دو کے بارے میں آگاہی دی ہے کہ ان راہوں پہ چلنے سے ہلاک ہوتا ہے انسان خسارے میں، اور دوسری راہوں پر چلنے سے نجات تک پہنچتا ہے۔ سنن الہی میں سے ایک سنت فلاحت ہے، فلاح، کہ انسان کی نجات کا قانون فلاح ہے و فلاحت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا نظام ہدایت انسان قائم کرے، اسے آغاز سے بیچ کے مرحلے سے شروع کرے، اس کے لیے میدان ہموار کرے، اس کی راہوں سے رکاوٹیں دور کرے، اس کی پرورش کرے، پروان چڑھائے، اور پھر اس کی نگہداشت کرے، اور محصول کی صورت میں نظام الہی و نظام ہدایت خدا قائم کرے۔ یہ فلاح ہے، وہ قانون فلاح ہے۔ اس قانون فلاح کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قانون کے مطابق
ہدایت الہی کا آغاز کیا مکہ کے اندر، اسے پھیلایا اور نتیجتاً اس سے محصول تیار کیا، حاصل کیا، حکومت الہی، دولت کریمہ مدینہ منورہ کے اندر، اور لوگ جہالت و ضلالت سے نکل کر ہدایت کے سائے میں آئی۔ پہلا مرحلہ حضور نے اس قانون کا، فلاحت کا یا فلاح مومنین کا مکہ سے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مبعوث ہوئے، مامور ہوئے کہ لوگوں کو اس ضلالت سے نکالیں۔ قرآن کریم نے اس زمانے کے لوگوں کی موجودہ حالت کا عنوان ضلالت رکھا ہے، سرگردانی، گمراہی، جہالت اور حماقت۔ اس مرحلے سے نکال کے انہیں مفلحون تک پہنچانا ہے، اور جتنی تفصیل مفلحون کی ذکر ہوئی ہے قرآن میں، ان سارے مراحل سے ان جہلاء کو گزارنا ہے۔ ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے وہ سارے مراحل طے کروانے ہیں۔ آغاز، پہلا مرحلہ میدان ہموار کرنا، لوگوں کی ذہنی میدان، قلبی میدان، فکری میدان ہموار کرنا، اور پھر اس کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کرنا۔ چونکہ تبدیلی لانا تھی، ضلالت و جہالت سے نکالنا مقصود تھا، رسول اللہ نے عوام پسند کام کوئی بھی نہیں کیے، بلکہ ہر وہ کام کیا جو مزید دشمنی کا باعث بنا۔ عوامی حمایت کے لیے وہاں موجودہ معاشرتی مسائل انہیں اپنا شعار نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ مثلا لوگوں کی رفاہ کے لیے قیام کرتے ہیں، لوگ فقیر ہیں، لوگ مسکین ہیں، لوگ محروم ہیں،